جناب ابن ابی یافور کہتے ہیں کہ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام امسک بیدک ہلاک الفلانی، یعنی اپنے آپ کو روکی رکھو فلاں کی ہلاکت تک، یعنی کسی سے جنگ نہ کریں، کسی کے لشکر میں شامل نہ ہوں، کسی کے تحرک کا باعث جو ہے وہ آپ نہ بنیں۔ اب یہاں جو فلانی ہے اس سے مراد جو ہے وہ بنی عباس کے ہی لوگ ہیں۔ اسم رجل من بنی العباس، آپ نے جو ہے وہ بنی عباس کے ایک شخص کا نام لیا، ظاہر سی بادشاہ کا جو ہے وہ نام لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وخروج السفیانی، سفیانی کا جو خارج ہونا ہے، یعنی اس کا جو قیام شام سے، وقتل النفس، اسی طرح نفس زکیہ کی شہادت جو مکہ میں ہوگی، وجیش الخصف، اور وہ دھنسنے والا لشکر، ایک لشکر جو زمین میں دھنسے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والصوت، اسی طرح ایک آواز۔ اب آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں، امام نے جو ہے وہ یعنی معتبر علامات میں سے 4 علامتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا، جیسے سفیانی کا خروج ہے، نفس زکیہ کی شہادت ہے، ایک لشکر جو زمین میں دھنسے گا مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہ بھی سفیانی کا ہی لشکر ہوگا، اور اسی طرح فرمایا کہ ایک آواز۔ قل، تو راوی نے پوچھا وما الصوت، کہ وہ کون سی آواز ہے؟ اہو المنادی، آیا وہ وہی ندا ہے، یعنی ندائے آسمانی ہے؟ فقال نعم، فرمایا ہاں۔ وبہ یعرف صاحب ھذا الامر، فرماتے ہیں کہ اسی آواز کے ذریعے تو امام مہدی کی پہچان ہوگی۔ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے جو ہے ایک آسمانی آواز آئے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم قال الفرج کلہ ہلاک الفلانی من بنی العباس، یہ بنی عباس کا جو فلاں بادشاہ ہے یا فلاں سلسلہ جو ہے، ان کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ظہور ہے۔ دیکھیں اب یہاں اگر آپ غور فرمائیں کہ یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام صادق علیہ السلام، اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آغاز ہوا تھا بنی عباس کا، تو آپ نے جو ہے اس زمانے میں بنی عباس کے ختم ہونے کی اور اس کے بعد علامات کے آنے کی خبر دی۔ ظاہر ہے اس کے بعد کئی صدیاں جو ہیں وہ بنی عباس رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ یہاں غور فرمائیں کہ گویا مولا جو ہیں وہ بڑے بڑے واقعات کی خبر دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں بنی عباس کی حکومت ختم ہوگی، اس کے بعد سفیانی کا خروج ہوگا، یعنی بنی عباس کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد بڑا واقعہ جو ہے وہ سفیانی کا ہے، کہ جو ابھی تک خروج، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً ایسا ہوگا۔ یعنی اب دیکھیں سینکڑوں سال گزر گئے، بنی عباس ختم ہو چکے ہیں، لیکن سفیانی جو ہے اس کا خروج نہیں ہوا۔ تو یعنی امام نے اہم اہم واقعات کو بیان کیا، نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے بنی عباس کی حکومت ختم ہوگی اسی وقت جو ہے سفیانی کا خروج ہوگا، نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ لیکن اتنی بڑی حکومت جو بنی عباس کی تھی عالم اسلام میں، ایسی کوئی حکومت نہیں بنی۔ فاطمیون بھی افریقہ کے کچھ ممالک کی حد تک تھے، عثمانی جو ہیں وہ بھی جب عثمانیوں کا دور آیا بعد میں، اس زمانے میں صفوی تھے اس طرف، ادھر عثمانی تھے، ہاں، تو وہ کئی حکومتیں آپس میں مثلا کر رہی تھی، کئی اسلامی حکومتیں تھیں، تو کوئی بھی ایسی حکومت جس طرح بنی عباس کی کہ آدھا جہان ان کے اختیار میں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو امریکہ کے غلام ممالک یعنی جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس کی حکومت تو نہیں ہے نا، وہ تو خود تو افغانستان میں بھی نہیں ٹھہر سکا، عراق میں بھی نہیں ٹھہر سکا، ویتنام میں بھی نہیں ٹھہر سکا۔ یہاں مراد جو ہے وہ واقعاً حکومت، وعلیکم السلام، مراد جو ہے وہ واقعاً حکومت ہے۔ تو اب آپ روایت کا لحن دیکھیں کہ مولا نے بنی عباس کی یعنی ہلاکت کے بعد ذکر کیا سفیانی کے خروج کا، یعنی اب ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بنی عباس کے ختم ہونے کے بعد سفیانی نے فوراً جو ہے خروج کرنا ہے، حالانکہ صدیاں گزر گئی ہیں بنی عباس کی حکومت کو ختم ہوئے، لیکن یہ کون ذکر کر رہا ہے؟ یہ وہ ہستی ذکر کر رہی ہے کہ یعنی جن کے زمانے میں بنی عباس کی حکومت کا آغاز ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تو ہوا ہے، تو انہوں نے اسی دور میں یعنی آغاز حکومت بنی عباس، اس کے اختتام کی بھی خبر دی، اور اس کے بعد جو بڑا واقعہ بیان کیا وہ سفیانی کا خروج ہے۔ تو اس سے ہم جو نتیجہ لیں گے وہ یہ لیں گے کہ بنی عباس کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد عالم اسلام میں سب سے بڑا واقعہ سفیانی کا خروج ہے، درمیان میں جو واقعات ہیں ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔
یہ مراد ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پے در پے کوئی واقعات ہونے ہیں، یعنی ادھر بنی عباس ختم ہوا اور ادھر سفیانی کا خروج، اس سے مراد نہیں ہے۔ یعنی امام نے قیامت سے پہلے جو حالات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بنی عباس ختم ہوں گے، سفیانی نکلے گا، آسمانی آواز آئے گی، مہدی کا خروج ہوگا، یعنی یہ بڑے بڑے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے سفیانی کا خروج ہے، اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ شام کے اندر معمولی سی حرکت کو دیکھ کر ایک حکومت کو چینج ہونا جو ہے یہ کوئی سفیانی کا خروج نہیں ہے۔ سفیانی کا خروج کا مطلب 4 ملک جو ہیں ان کے بارڈر ختم ہونے ہیں۔ سفیانی نے جب نکلنا ہے، سوریہ، فلسطین، اردن، لبنان، یہ چاروں ایک ہو جائیں گے، کیونکہ مولا نے فرمایا تھا شامات سے نکلے گا، اور شامات خود امام نے 5 شہروں کا نام لیا، فرمایا یہ شہروں پر سفیانی کا تسلط ہوگا، دمشق، کنسرین، حمص، اردن اور فلسطین، یہ اس زمانے میں شہر تھے۔ مولا فرماتے ہیں ان 5 نقطوں پر سفیانی کا جو ہے وہ تسلط ہوگا۔ اب یہ 5 نقطے کہاں ہیں؟ اردن خود ایک ملک ہے، فلسطین خود ایک ملک ہے، لبنان جو ہے وہ فلسطین کا ہی حصہ تھا، ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں شامات کے اندر۔ باقی جو 3 ہے دمشق، کنسرین اور حمص، یہ موجودہ سوریہ میں ہے۔ یعنی سفیانی کی جب طاقت ظاہر ہوگی تو وہ ان 5 جگہوں پر اس کا تسلط ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ رسماً 3-4 ملک جو ہیں وہ ختم کر دے گا، اسے اپنا ایک ملک بنائے گا، تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے عراق پہ اور ادھر حجاز پہ حملہ کرنا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں عالم اسلام میں ایک بہت بڑا ہرج و مرج ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بنی عباس کی حکومت کے ختم ہونے اور سفیانی کے خروج کے درمیان ہم اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے، اور واقعاً تاریخ ہمارے سامنے ہے، اتنی بڑی تبدیلی۔ اگر آپ کہتے ہیں آل بویہ کی حکومت تھی، بنی فاطمہ کی حکومت تھی، صفوی حکومت تھی، عثمانی، وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، لیکن جس طرح بنی عباس کے قبضے میں آدھا جہان تھا، ایک بہت بڑی سلطنت کا شرازہ بکھرا، اس کے بعد اگر کوئی قابل ذکر واقعہ چھٹے مولا کی نگاہ میں تھا تو وہ خروج سفیانی۔ اس اعتبار سے ہم اس روایت کو دیکھیں گے۔ تو راوی نے پوچھا کہ یہاں صوت سے کیا مراد ہے؟ وَمَا الصَّوْتُ اَهُوَ الْمُنَادِي، آیا اس سے مراد وہی ندا دہندہ جس نے آسمان سے ندا دینی ہے؟ فقال نعم وَبِهِ يُعْرَفُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ، فرمایا ہاں یہ وہی ہے، اور اسی کے ذریعے تو صاحب امر جو ہیں امام مہدی علیہ السلام پہچانے جائیں گے۔ اصل میں امام مہدی علیہ السلام کا جو تعارف ہوگا وہ آسمانی آواز سے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی لوگ جو ہیں حرکت میں آئیں گے، یہ جو کفر اور باطل کے 2 محاذ بنیں گے، شیعان آل محمد پوری دنیا سے مکہ کی طرف چلیں گے، اور ادھر سفیانی کا لشکر بھی اکٹھا ہونا شروع ہوگا، یہ سارا اس آسمانی آواز کے بعد ہوگا، یہاں سے گویا حرکت ہے اصل میں۔ اور اس کے بعد فرمایا الفرج کلہ ہلاک الفلانی من بنی العباس، بنی عباس میں فلاں شخص، فلاں بادشاہ کا نام لیا کہ اس کی ہلاکت کے بعد آغاز ہے، یعنی اس کے بعد عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ بہتری کے حالات آئیں گے، پھر ایسا یعنی جو ہے وہ آسائش کی طرف ہم جائیں گے، یعنی اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ ظہور ہے، یعنی دنیا جو ہے اس نے رنگ ظہور دیکھنا ہے۔